اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ اور حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہارا محاصرہ کر لیا جائے تو جو آسانی سے جانور قربانی کے لیے میسر ہو تو وہ۔ اصل میں یہ آیت کا شان نزول بتا دیتا ہوں۔ اس وقت جب فتح مکہ نہیں ہوا تھا نا، اس وقت یہ مکہ اور بیت اللہ ان کے کافروں کے قبضے میں تھا۔ تو اس وقت مسلمانوں کو یہ خدشہ رہتا تھا کہ اگر ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو یہ ہو سکتا ہے ہمیں روک لیں، حج یا عمرہ نہ کرنے دیں۔ اور یہی ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جب انہوں نے مسلمان گئے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، اور وہیں پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ تو اس سے متعلق آیات چل رہی ہیں کہ اب اگر وہ تمہیں روک لیں اور حج اور عمرہ نہ کرنے دیں، تمہارا محاصرہ کر لیں، تو جو تمہیں جانور آسانی سے قربانی کے لیے میسر ہو وہی اسی کو قربان کر لو۔ ولا تہلکوا، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تہلکوا اور نہ منڈاؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، اپنے سروں کو نہ ترشواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے۔ اصل میں جو بے لام غائن بلغ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اسی سے نکلا بلوغت۔ بلوغت کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص عمر تک پہنچنا، بالغ ایک خاص عمر تک پہنچنے والا، اور اسی سے تبلیغ نکلا ہے پیغام پہنچانا۔ تو پہنچانا تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بلوغ۔ تو یبلغ پہنچ جائے، ہدی یعنی قربانی کا جانور، محلہ یعنی حلال کی جگہ پر یا حلال ہو جائے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ یعنی اب دیکھو نا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے یا حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اب رستے میں کافروں نے روک لیا۔ اب اس کا یہ ہے کہ اب آگے نہیں جانے دے رہے، تو جہاں پہ رکے ہوئے وہیں پہ قربانی کر لو، یا تو وہیں پہ قربانی کر لو اور اس کے بعد سر منڈوا لو، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کسی اور کے ہاتھ بھیج دو، وہ جا کے جو قربانی کی جگہ ہے بیت اللہ میں، حرم میں، خانہ کعبہ کے آس پاس، وہاں جا کے جانور قربان کر لیں، اور پھر اس کے بعد تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو، اس سے پہلے اپنا سر منڈوا نہیں سکتے۔ یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ فمن، فا کا مطلب پس، من کانا جو ہے، منکم تم میں سے، مریض کوئی مریض ہے، او بہی یا پھر ہے، بہی اذن یا پھر کوئی تکلیف ہے، اذن کا مطلب کوئی تکلیف ہے، من رأسہ اس کے سر میں۔ اگر تو تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، یعنی تو وہ اپنا سر پہلے بھی منڈوا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ففدیۃ، فا کا مطلب پس، فدیۃ وہ فدیہ دے، من صیام روزوں سے، یعنی وہ روزہ رکھے، روزوں سے فدیہ دینے کی کوشش کرے، یعنی فدیہ دے روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ دے، او نسکن یا پھر قربانی کرے۔ یہ تھا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ۔ اب تک جو حکم چل رہا ہے نا وہ یہ ہے محاصرے کی شکل۔ تو محاصرے کی شکل کے بارے میں ایک دفعہ پھر میں آیت کا ترجمہ بتا دوں، کیونکہ یہ حکم علیحدہ ہے، اگلا حکم علیحدہ ہے۔ حج اور عمرے کو پورا کرو صرف اللہ کے لیے۔ اگر تمہارا محاصرہ کر لیا جائے تو جو قربانی کا جانور میسر ہو اسے قربان کر لو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ جانور قربان نہ ہو جائے۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا کسی کے سر میں تکلیف ہے تو وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے پہلے بھی، لیکن یہ میں ذرا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ تو میں بتا چکا ہوں۔ تو اگر تم میں سے کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی مریض ہے تو وہ سر پہلے منڈوا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے فدیہ دینا پڑے گا روزوں کے ساتھ، یا صدقہ کرنا پڑے گا، یا قربانی۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی سر میں تکلیف ہے، مریض ہے، اور اسے سر منڈوانا پہلے پڑ گیا ہے، یعنی ابھی قربانی نہیں کی، لوگوں نے قربانی کے جانور یوں ہی کھڑے ہیں لیکن پھر بھی اس کا مطلب پہلے سر منڈوانا مجبوری ہے، تو پھر کیا کرے؟ روزے رکھے، 3 روزے رکھے، یا پھر صدقہ دے، یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر قربانی کرے، کم از کم بکری کی، یعنی کم از کم بکری کی قربانی کرے۔ تو یہ چیز سر پہلے منڈوانے کی اجازت جو دی گئی ہے نا، اس کے لیے یہ حکم آیا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، جب امن میں آ جاؤ تو اس کے لیے علیحدہ حکم ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔